بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. اکنامک سروے وہ ڈاکومنٹ ہے جو اکانومی کو ڈاکومنٹ کرتا ہے اور ایک سال کا اور اس کا پیچھے سے آنے والے مومنٹم کو جسے گراف کہتے ہیں نا اس سے کمپیریزن کر کے ایک ریفرنس کریٹ کرتا ہے جو کہ ہمیں انیبل کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ ہم آئندہ آنے والے پروجیکشنز ایک تو دے سکیں اور دوسرا یہ بتا سکیں کہ کس کس جگہ پہ پالیسی انٹرونشن کے ذریعے ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں. پالیسی انٹرونشن کے لیے اور بھی طریقے ہوتے ہیں لیکن جو سب سے میجر اور بڑا طریقہ سمجھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے وہ بجٹ ہوتا ہے, کیونکہ بجٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا ٹیکس لینا ہے, کس سے لینا ہے, کس کو زیادہ چھوٹ دینی ہے, کس کو انسینٹیو دینا ہے تاکہ گروتھ ہو سکے. اگر گروتھ نہیں کرنی اور کنسالیڈیٹ کرنا ہے تو کس طرح آپ نے کم خرچہ دینا ہے, انفلیشن کو کس طرح روکنا ہے. ہر چیز پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی دینے کے لیے. لیکن یہ جو اس دفعہ اکنامک سروے آیا ہے وہ لگتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل جو ڈایاگرام سی بنتی جا رہی ہے ٹائم میں اس کو اسٹیبلش کرنا آ رہا ہے, اور گورنمنٹ کا جو یہ ایک سال کا فیلئر ہے اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگانے کی طرح سے وہ لگتا ہے, خاص طور پہ جو انہوں نے خود گراف اس کے اندر دیے ہیں, ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی تھوڑی دیر میں اس کو. تو اس کا انالیسس کرنے کے لیے کہ یہ آگے کس طرح پھر چل سکتا ہے کام اور کس طرح چلے گا, ہم نے ایک دفعہ پھر آج دعوت دی ہے ڈاکٹر وقار احمد کو. ڈاکٹر صاحب آپ فزیکل وہ کمیٹی کے ممبر بھی تھے جو ٹیکس شیکس لگانے کے لیے اوپر بڑی آج کل بات چیت ہو رہی ہے اس میں کہ یہ پروڈنٹ ہے نہیں ہے کیا ہے وٹ ایور جو بھی. تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہے مارک اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں یا آگے ڈسکشن کیا ہے, یہ کس طرح آگے یہ چلے گا. دیکھیں جو اقتصادی سروے کا لانچ ہوا ہے اس میں ظاہر ہے دو چیزیں جو بہت ہی اس وقت گرم مینشن کے ساتھ ہیں. ایک تو یہ کہ شرح نمو جو ہے وہ آپ کی اس وقت 0.3 پہ ڈراپ کر چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن جو ہے وہ ریکارڈ ہائی لیول پہ ہے, اور لاسٹ منتھ آپ نے دیکھا کہ وہ 36% سے بھی تھوڑی زیادہ تھی. اس کے جو مین عناصر ہیں آف کورس وہ ایگریکلچر کو بھی کہا گیا کہ جی اس کی گروتھ جو تھی وہ کم تھی بیکاز آف فلڈز, مانسون. انڈسٹری کو کہا گیا کہ جی اس کی گروتھ بھی بہت زیادہ کم رہی. لیکن اگر آپ روٹ کاز میں جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا یہ سال تھا کور فیکٹر یہی تھا جس کی وجہ سے ایک اسٹیگفلیشن کی سچویشن جو ہے اس کا اس وقت سامنا ہے. اور جو اس وقت کے اکنامک مسائل ہیں ان کا پروبیبلی سلوشن بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ہی ہے. اور یہ اس بات کو اگر آپ ان پیک کریں اس میں 2-3 چیزیں اس وقت جو ہیں وہ 2-3 سب پارٹس ہیں اس کے. پہلا تو یہ کہ آپ کا جو IMF پروگرام کا آن ٹریک نہ آنا اس سال, اس کی وجہ سے بہت سارے وہ میکرو اکنامک فنڈامنٹلز جو ٹھیک ہو سکتے تھے, اکانومی میں پریشر ریلیف ہو سکتا تھا, وہ نہیں ہوا. دوسرا, گورنمنٹ چونکہ ایک اسٹیبلٹی نہیں تھی گورنمنٹ کی تو ایک ہوم گرون پلان بھی نہیں دے سکی گورنمنٹ جو تھی. اب انہوں نے ریلیز کیا ہے ایک 5E کا جو فریم ورک ہے which is very good. ای-کامرس اور کچھ اور چیزیں جی which is very good کہ انہوں نے اس کے اوپر سوچ شروع کی ہے. لیکن وہ فریم ورک لانگ ٹرم کا ہے اور وہی گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر پائے گی وہ 5E فریم ورک جس کے پاس 4-5 سال ہوں, بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو. جو اس وقت اسٹرکچرل ہمارے ایشوز ہیں ان کو 4-5 سال سے زیادہ کا عرصہ آف کورس چاہیے. اور اسی سے ریلیٹڈ جو ایشو ہے کہ آپ کی جو صوبوں کے لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو 2 صوبوں میں تو اس وقت گورنمنٹ ہے ہی نہیں. آپ کے کیئر ٹیکرز کی بھی جو ہے وہ مدت ختم ہو چکی ہے اور ڈیولپمنٹ سپینڈنگ وہاں پہ تقریباً فریز ہو چکی ہے, کیونکہ انڈر دا لا کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کے ڈیسیجنز نہیں لے سکتے. اب یہ دیکھتے ہوئے یہ جو اب بجٹ بھی آنے لگا ہے, فار ایگزامپل فیڈرل کا تو ہم
آف کورس ہے ہی ہے کہ گورنمنٹ اکتوبر کے اندر اگر آپ کے الیکشنس ہیں جس طریقے سے گورنمنٹ والے ہمیں بتا رہے ہیں، تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بجٹ جو کل آج آ رہا ہے یہ پرابیبلی ہولڈ کرے گا صرف 4 منتھس کے لیے، اور اس کے بعد جو بھی نیا سیٹ اپ ہوگا وہ پرابیبلی ایک نیا بجٹ دے گا. لیکن فریم ورک تو ہولڈ کرے گا نا. اگر یہی گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے، پھر اگر ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اور ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس فریم ورک کو بھی ایک ملٹی پارٹیزن سپورٹ چاہیے. یا تو آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور چارٹر آف اکانومی کے اوپر، یا یہ جو فریم ورک آپ نے بنایا ہے اس چارٹر کو ایک ملٹی پارٹیزن آپ اسٹرینتھ دیں. اور انفیکٹ وہ ایک برا سلوشن نہیں ہے. آئی ایم ایف خود کہتا رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ہوم گرون ایجنڈا ہے جس کے اوپر تمام پارٹیز کا اتفاق ہے تو ہمیں بتائیں. آئی ایم ایف نے تو 3 باتیں بڑی کلیئرلی اسپیل آؤٹ کر دی. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ $6 ارب جون میں جو ختم ہونا ہے تاکہ وہ ہمیں کلیئر انڈیکیشن دیں آئرن کلیڈ کہ آپ کے پاس ہے اور اس کی کرنے کے لیے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری کنڈیشنلٹیز ہیں، مطلب سرکولر ڈیٹ شیٹ وغیرہ اور باقی سبسڈیز 1300 ارب روپے کی، اس کے بارے میں بجٹ میں انکلوژن ڈالیں بجٹری کرنے کے لیے. اور تیسرا جو فوریکس مارکیٹ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، جو پیگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو میئرز. ڈالر تو نہیں ہے کہ پھینک کے کر سکیں، بٹ آپ بلا کے اور وہ اسٹیٹ بینک کا ڈنڈا اور ادھر ادھر وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے تو اس کے ذریعے کہتے ہیں وہ چھوڑ دیں کرنے کے لیے. میں کل سن رہا تھا، کل یا کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پہ ملک بوستان، اور وہ شخص امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈار صاحب نے وہ جب پچھلی دفعہ تھے تو انہوں نے ان کے ذریعے انہوں نے کہا جی لتا تننے والی بات جو ہے نا، وہ ملک بوستان تھے وہ جو مشہور یہ ہوا ہے تو اور کنٹرول ہو گیا تھا. وہ جب ٹی وی پہ کہیں اور اس کو کوئی ڈینائی نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ 10,000 ارب روپے سے زیادہ اس ایک سال میں کیپٹل فلائٹ ہوگی، جو کہ $36 ارب سے زیادہ بنتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کنٹینیوٹی رہتی تو کوئی ہمیں ڈیٹ کی یا فارن کی کوئی پرابلم اس طرح نہیں تھی ہونی کرنے کے لیے. دوسرا جو آئی ایم ایف اس کا، یہ میں ایک آج کے اخبار سے انہوں نے دیا ہے، میں اس میں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. یہ ٹی وی پہ آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ یہ گراف، یہ جو چارٹ ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے. جی ڈی پی گروتھ جو ہے 3.1% تھی 2019 میں، جو کم ہو کے 0.94 رہے گی 20 میں، اور 21 میں 5.8، اور 22 میں جس وقت پچھلی گورنمنٹ گئی 6.1 ہوگی % جی ڈی پی گروتھ، جو کم ہو کے اب 0.3% ہو گئی. ایگریکلچر 19 میں 0.9% تھا، جو 3.9 اور 3.5 جو کہ 22 میں 4.3 ہو گیا، اور اب کم ہو کے وہ 1.5 ہو گیا. سروسز جو ہیں وہ بھی اسی طرح، انڈسٹری جو ہے وہ 0.25% تھی 2019 میں، جو کہ مائنس میں چلی گئی 20 میں، 21 میں 8.2% پہ آ گئی، اور 22 میں 6.8% تھی جب گورنمنٹ گئی، جو کہ اب -2.94 ہے. انفلیشن جو ہے وہ 6.8% تھی 19 میں، جو کہ 20 میں بڑھ کے 10.7 ہو گئی، اور 22 میں جو ہے وہ 11.3% تھی جب گئے ہیں، جو کہ اب 29.2% کنسالیڈیٹڈ کہتے ہیں، لیکن پچھلے مہینے تو اگر آپ دیکھیں منتھ آن منتھ تو 37% پہ چلی گئی تھی. اس کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ جو پچھلے سال سے پہلے 3 سال کا رجیم تھا جس پہ ڈالا جا رہا ہے کرنے کے لیے، انہوں نے اسی طرح ڈوبتی ہوئی اکانومی لی اور اس کو ریسکیو کر کے سسٹینیبل بنا کے ایک سٹیج پہ لیا، پرفارم، وہ دوبارہ نیچے آ گئی ہے. تو جو کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ، اور میں بھی آپ گورنمنٹ اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، رجیم جسے کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی، وہ جس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں ملک سارا کسی اور ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں. تو اصل میں جب تک وہ کریکٹ نہیں ہوگا تو یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ آگے بھی کہنے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا جو پولیٹیکل نیشنل کنسنسس ہے، اس کے بغیر ہی کام آگے چلتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں جی، کہ یہ گراف ہی بتاتا ہے جو بھی آپ کہیں the elites in this country have to come together جی.
If they want this country, they have to come together for. If they want this country. If they want this country. इतना critical है. Live in this country, they need to have a shared vision. اور اگر وہ shared vision نہیں دے پا رہے تو ظاہر ہے پھر تو لوگ تو یہی کہیں گے نا that the politicians have failed us basically. اور میرا نہیں خیال کوئی بھی اس طرف جانا چاہتا ہے. 2 3 4 بڑے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل اسی میں ہے کہ 1-2 سال کے لیے اکٹھے بیٹھا جائے اور اکنامک پالیسیز کو پالیٹکس سے بالا تر رکھا جائے. دیکھیں ان میں کیا ہے بیسیکلی. انڈر رائٹر کون ہو سکتا ہے اس کا کہ جو یہ سب کو اکٹھا کرے, خود بھی ہو اور ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کنسنسس ہو اس کے اوپر, اکنامک پالیسی کے اوپر, کہ لڑتے رہیں نہ لڑیں, جو آئے یا جائے وہ بے شک جو بھی ہوتا رہے, بٹ اکنامک پالیسیز جو یہ ہیں یہ رہیں گی اور یہی رہیں گی اور آگے اس کو ہم چلائیں گے. انڈر رائٹر کون ہوگا اس کا؟ بہت سارے ایکٹرز اس وقت رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ ملک سے باہر دیکھیں تو چائنیز فارن منسٹر کا میسج بڑا کلیئر تھا اور وہ آئے بھی. انفیکٹ ان کے آنے کا یا بات کرنے کا ایک مقصد یہی تھا کہ تمام پلیئرز کو اکٹھے بٹھایا جائے. کبھی انہوں نے اس طرح کا کمیونیکے نہیں دیا جو اس دفعہ انہوں نے دیا, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, اینڈ دے آر ولنگ ٹو پلے دیٹ رول. IMF کی MD نے یہ کہا کہ جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے ایکٹرز ہیں جن کے ساتھ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے ٹو ڈیولپ اے کنسنسس, وی آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. پھر آپ لوکل لیول کے اوپر دیکھیں کہ آپ کا ایک بہت ہی بڑا پرائیویٹ سیکٹر اس ملک کے اندر جس کے سٹیکس اس وقت خطرے میں ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی بیٹھنے کو تیار ہے. وہ پرائیویٹ سیکٹر اپنے نیٹ ورکس اور اپنی ایسوسیشنز کے تھرو پارٹیز کو انوائٹ کرنے کے لیے تیار ہے. دین یو وکیل کریم ڈیڈی فلائی کر کے آئے جی, ان کے پیچھے سنا ہے میں نے کہ بہت سے گروپ تھے اسی طرح جنہوں نے کہا کہ یہ اکنامک ایجنڈے پہ, لیکن وہ فیل ہو گیا. پاکستان بزنس کاؤنسل ابھی پرسوں جو ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. ایشو فیلئر کا نہیں طاہر صاحب, ایشو یہ ہے کہ بڑا پرسسٹنٹلی ایفرٹ تو کر رہے ہیں لوگ, بالکل جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اسپینر کون تھرو کر رہا ہے اس میں. دیکھیں یہی وہ بات ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ اکانومی پہ کنسنسس ہو گیا تو ہی اور شی یا گروپ جو ہے وہ اس کو نقصان ہوگا یا اس کے فائدے میں, ایسا یا مسکنسیپشن ہے, یہ ایگو کے مسئلے ہیں کیا؟ نہیں, دس از آئی تھنک دس از ان اینی ڈیموکریٹک کنٹری ہوتا ہے اس طرح. جو بھی پالیٹکس سے باہر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا ایمبیشن ہوتا ہے کہ نیکسٹ پولیٹیکل سائیکل میں ہم پالیٹکس میں آئیں یا ہم حکومت میں آئیں, ان کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی ہم نے آج کی جو اکنامک پرفارمنس ہے اس کو برے سے برا ہم نے اس کے اوپر ایک نیریٹو لائیں تاکہ ہم حکومت میں آ سکیں. پرابلم یہ ہے کہ اب اس قسم کے بیانیے کا ٹائم گزر چکا ہے, کیونکہ جو نیکسٹ گورنمنٹ بھی آئے گی اس کو بھی انہی مسائل کا سامنا ہوگا. سو ایشو یہ ہے اور مشکل ہوگا, اور مشکل ہوگا. تو ایشو یہ ہے کہ جب آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اکانومی پہ سیاست کرنے کے لیے روم بڑا ہوتا ہے. آپ سوشل پروٹیکشن دیں, آپ نے کسی نے پینشنز دینی ہیں, کسی نے اور پاپولسٹ میجرز دینے وہ دیں, لیکن جو دس از ناٹ دا ٹائم نمبر 1. نمبر 2 جو کور ایشوز ہیں نا ان پہ پالیٹکس اب نہیں ہو سکتی. مثلا انرجی پہ نہیں ہو سکتی, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کلاز پہ نہیں ہو سکتی, پرائیویٹائزیشن 2.6 ٹریلین سے اوپر سرکولر ڈیٹ ہے انرجی پہ. جی, پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اوپر پرائیویٹائزیشن پلان کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے آپ نے ان کی ریونیو موبلائزیشن کمیشن کی بات کی, ان کے پلان میں ٹھیک ہے گیپس ہوں گے, دوسرا پلان لے کر آئیں, اپنا اپوزیشن اپنا پلان لے کر آئیں. سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن. ان یہ جو اکانومی کے کور ایسپیکٹس ہیں ان پہ پالیٹکس نہیں ہو سکتی, اور یہی میسج آیا. اچھا, آخری چیز میں پوچھتا ہوں, پروگرام ختم کرتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا سیلف ایویڈنٹ ہے, ہمیں کھود کے نکالنے کی تو اکنامک سروے نے ہمیں دے دی ہے کہ یو ڈونٹ مطلب یو اسپیئر یور ٹائم. یہ بتائیے کہ جو یوریشیا سمجھتے ہیں چائنا رشیا, اس کی طرف چائنیز منسٹر آئے اور ایک پریشر ہی ہے یہ کہ آپ ٹھیک کریں بیٹر بھی. پھر اگر IMF ہے تو IMF ریپرزینٹ کرتا ہے گریٹر ویسٹ کو یا گلوبل ویسٹ کو, جاپان بھی ڈال لیں ہیں بیچ میں. تو ان کی MD نے بھی کل وہ قازقستان ادھر آئی ہوئی تھی, سینٹرل ایشیا اور سارا وہ, اور وہ ان کی طرف سے بھی کلیئر آیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے چکی کے 2 پارٹ جو ہیں, دونوں طرف سے جو پریشر ہے, تو جو یہاں پہ جو ڈاگ ان دا مینجر جو بھی ہے ہوس ایور اٹ از, یا جو اسپینر ہے یا جو ابھی سمجھ نہیں آ رہی آپس میں, وہ سینس پریویل کر جائے گی پولیٹیکلی اور یہ کام آگے ٹھیک ہو سکے گا, کم از کم اس حد تک کہ اکنامک کامن ایجنڈا بنایا جائے. جی, میرا خیال ہے کہ سینس اس وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ پریویل کر رہی ہے,
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس فرام آل سائڈس انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیو ناؤ اینڈ دا بزنس پیپل اب وہ ان ٹچ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایٹ لیسٹ اگر بیٹھ نہیں رہے تو بات کرنا شروع کر دیا ہے. ملٹی لیٹرل پارٹنرز نے اکراس دا بورڈ بات کرنا شروع کر دیا ہے ود ٹریجری بینچز، ایون ود دوز جو کہ اپوزیشن میں ہیں، صوبوں کے ساتھ آف کورس بات کرنا شروع کر دی. تو دیر از این ارجنسی دس ٹائم. اچھا، میں ایک بات صرف پاکستان اکانومی کے بارے میں جو کہا کرتا ہوں کہ دس از ناٹ دا لوئسٹ ایب دیٹ دس اکانومی ہیز سین. یہ اکانومی سینکشنز میں بھی رہی ہے. سو one thing that has gone in your favor was a high domestic demand which this economy has. آپ 99-2000 میں دیکھیں، آپ 2010 سے 2013 کے بیچ میں دیکھیں، بڑے ورس اکنامک کرائسس تھے. کوئی 1.5 سے 2 سال لگتے ہیں اکنامک ریباؤنڈ کریٹ کرنے میں، کیونکہ آپ کی ایک لارج ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے. یہاں جیپنیز نے اپنی گاڑیاں بیچنی ہیں، یہاں پہ کنزیومر گڈز جو ہیں وہ بکنی ہیں، یہاں سے تجارت افغانستان جانی ہے، رائٹ. سو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آج یہ جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں اگر آج یہ اپنی ایگوز کو شن کر کے بیٹھیں تو ریباؤنڈ نہیں کریٹ. ریباؤنڈ کریٹ کرنے کے لیے اس وقت ایکسٹرنل اور لوکل ایکٹرز جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں. ان کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت فریز ہوئی ہوئی ہیں. دے جسٹ وانٹ کہ آپ اس کا حل نکالیں اور ہم لوگ اپنا کام کریں. وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا بلکہ آن اے ویری سیریس نوٹ پہ کہ چائنیز نے جو جنریشن کیپیسٹی کریٹ کی ہے، ان کا خیال ہے کہ ٹرانسمیشن میں جو کیپیسٹی ہماری نہیں ہے اس میں اگر $3-4 بلین انویسٹ وہ کریں تو یہ بھی زیادہ اس کی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی اور سرکولر ڈیٹ کے اوپر بھی اثر پڑے گا بہت زیادہ. لاہور مٹیاری انہوں نے ایک بنائی ہے اور آگے وہ کرنے کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ یہ ایک اقتصادی، فائنینشیل اور اکنامک مسئلے سے بڑھ کے سیاسی مسئلہ ہے، اور اس سے بھی آگے جائے اور ریئل ہو کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے کہ میں بڑا یا وہ بڑا. کیونکہ جو بھی ایکٹر اس پوزیشن میں ہیں کہ کھینچا تانی کر کے لڑیں، وہ ظاہر ہم تو نہیں ہیں، ویج ارنر تو نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو دال روٹی نان نفقے سے بیونڈ ہیں، ان کی نسلیں بھی سپل ہیں، باہر بھی جداتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سماجی مسئلہ ہے اور اس کا ایک سوشل سلوشن ہی ہو سکتا ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے آگے اس وقت آ کے، اور لگتا ہے کہ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ اس کا ایک سماجی حل ہوگا تو جو اس کو ایکچوئل کر سکتے ہیں وہ بھی اس کے سماجی حل کی طرف اپنی ایگوز کو کمرے سے دروازے سے باہر رکھ کے دیکھنا سوچنا شروع کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.